بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم کا رضا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک آپ نے پیش کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی فرما دیجئے. یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے. بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں. بے شک بہت بہتر ہے.
اپنے تمام ویورز کو سب سے پہلے تو رمضان الکبیر کی یہ افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض اور میرے ساتھ میں ہوں محمد رضوان سرور اور قاری نعمان سیفی نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا۔ ہم 30 روزے جو ہیں رمضان المبارک جتنے بھی روزے ہیں اس میں ہم قاری نعمان کی خوبصورت آواز سے فیضیاب بھی ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی آیت مبارکہ اس کا ترجمہ رضوان ہمیں پڑھ کر سناتا ہے، اور اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو اپنی جو ہماری لینگویج ہے اس میں پڑھ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں جو بتا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ اور رمضان آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا بابرکت مہینہ ہے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ خیر و عافیت سے یہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے یہ گزر گیا ہے۔ لیکن آج چاند رات ہے، تو چاند رات بھی جو ہے وہ عبادت کی رات ہی ہے، اور اس کو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، کیونکہ آج رات تو انعامات کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ بالکل، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یوزلی ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ چاند رات ہے، عید کی رات ہے، مگر یہ انعامات کی رات ہے۔ اصل میں یہاں پر جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے ناظرین کہ جس طرح ہم نے پورا مہینہ کوئی مشقت کی ہو، محنت کی ہو، اور آج کی رات آج آپ کو ریوارڈ ملنا ہے، آج کی رات آپ کو وہ تحائف ملنے ہیں۔ ہم دنیا میں کوئی بھی مشقت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، کوئی بونسز ملیں گے، تو آج کی رات آپ کو وہ بونس ملنا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک جس طرح ہم نے یہ رمضان گزارا، اور 70 گنا زیادہ ملنا ہے، 70 گنا زیادہ ملنا ہے، اور وہ تو رب ہے، وہ ہو سکتا یقیناً اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، اور وہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے جس طرح ہم نے رمضان گزارا ہے، چونکہ زندگی اگر ہم نے رمضان کی طرح گزار لی تو موت ہمیں عید کی طرح آئے گی۔ اور آج کی رات بڑا اہم ہے کہ ہم نے، چونکہ ہماری مصروفیات بھی ہوتی ہیں بازار کی اور دیگر معاملات تو ختم نہیں ہوتے، مگر آج کی رات ہم نے خاص طور پر نوافل کا اہتمام اس لیے بھی کرنا ہے کہ آج کی رات انشاءاللہ جو ہم مانگیں گے وہ اللہ نے ہمیں ضرور دینا ہے اس ایمان کے ساتھ۔ بالکل، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ جو ٹرانسمیشن اور جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہمارا اس پورے رمضان کے مہینے میں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ تمام ایشوز جن کو شاید یا ریویژن کا جسے ہم ٹائم کہتے ہیں رمضان کا، تو ہم انہی باتوں کو ڈسکس کرتے رہے علماء کرام سے بھی، اور کوشش کی ہم نے کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے آخری رمضان تک بھی جاری رہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نبی گل قادری صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور قاری نعمان سیفی سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ان کا ہمارے ساتھ یہ رمضان کا پورا مہینہ یہ سلسلہ کیسے رہا۔ لیکن سب سے پہلے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ لیلۃ الجائزہ جسے کہا جاتا ہے انعامات کی رات، ہم لوگ شاید چاند رات سمجھتے ہیں، اور چاند رات کے بعد شاپنگز پہ نکل گئے، جیسے عید کا اعلان ہوا چاند نظر آ جائے گا تھوڑی دیر میں، تو پھر ہم کہیں گے کہ جی سب مہندی لگوانے، شیطان سارے باہر آ جاتے ہیں، تو وہی ٹریفک بری طریقے سے جام ہوتی ہے۔ پورا رمضان ہم اس چیز کا احترام کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرنا، اور اینڈ دے تو یہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ سر رضوان صاحب اور بہن کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ لیلۃ الجائزہ جو آخری رات ہوتی ہے یہ بڑی ہی بابرکت رات ہوتی ہے۔ اس کے حوالہ سے میں گزارش کروں گا کہ اکثر مسلمانوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے اس رات میں، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ بازاروں میں، گلی محلوں میں اس مبارک رات کے فیوز و برکات کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ رات ہے کہ اس رات کو آسمانی دنیا پر لیلۃ الجائزہ کے نام پر، یعنی انعام کی رات اس کے لیے لکھا جاتا ہے آسمانی دنیا پر۔ تو انعام کی جو رات ہے، مزدور جس طرح مزدوری کرتا ہے تو پھر کام مکمل کرنے کے بعد مزدور کو جب اس کی مزدوری ملتی ہے، مزدوری کے ساتھ ساتھ اس کو تحائف ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں کہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ یہ کام سر انجام دیا ہے، وہ انعامات، وہ مزدوری جب ملتی ہے تو پھر مزدور بھی خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس رات کو جب روزہ دار تمام رمضان المبارک کے روزوں کو، نماز تراویح کو، عبادات کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ ایک تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے، اور اگلا دن جب عید الفطر کا آتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو تمام شہروں میں، محلوں میں، گلیوں میں بھیج دیتا ہے۔ وہ راستوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی مخلوق، اللہ کے محبوب کے امتیوں کو پکار پکار کے وہ فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کی درگاہ کی طرف چلو،
اس رب کی درگاہ کی طرف چلو جو سب سے بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے۔ تو جب فرشتے پکارتے ہیں ماں سوائے انسانوں کے اور جنات کے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق فرشتوں کی ان آواز کو سن رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے میری نورانی مخلوق، مجھے یہ بتائیں کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جب مزدور مزدوری کرتا ہے اس کو اس کی پوری محنت کا صلہ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے روزے رکھے ہیں، نماز تراویح انہوں نے ادا کی ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو مغفرت اور اپنی رضا عطا کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے مغفرت بھی عطا کر دی ہے اور ان کو اپنی رضا بھی عطا کر دی۔ اور یہ اس رات کی برکات بھی ہیں، اور عید پر جیسے ہم عیدی لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی عیدی اور تحفہ ہے کہ وہ ہماری بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس رات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہمارے اہل و عیال کی جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائے۔ قاری نعمان صاحب ہمارے درمیان موجود رہے پورا رمضان، اور انتہائی خوبصورت تلاوت کلام پاک آپ نے پیش کیا۔ آپ بتائیے آپ کا رمضان کیسا گزرا اور آپ کی کیا کیفیت ہے اس وقت؟ جی الحمدللہ، اب تو الوداع کا وقت ہے۔ جی آپ کے ساتھ ہی گزرا پورا ماہ رمضان، اور کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دین کی خدمت کرتے رہیں ساتھ، اور جو ہمارے آنے والے نسلیں ہیں ان کو بھی قرآن سے محبت ہو، اور اسی طرح خوبصورت لہن میں قرآن پڑھیں، اور دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح ہم سے آگے بھی دین کی خدمت لیتا رہے۔ آمین۔ اور یہ دین کی جو لذت ہے یہ ہماری نسلوں میں جائے، یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ہماری نسلیں بھی دین کے لیے، اللہ ان سے بھی کوئی دین کا کام لے لے۔ علامہ نبی گل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو فضا پتہ نہیں کل ہمیں روزہ یہ نصیب ہو یا نہ ہو، کل عید ہو سکتی ہے، اور ہمیں دوبارہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ علامہ صاحب آپ سے درخواست کریں گے کہ دعا فرما دیجئے ہمارے دیکھنے والے ہم سب ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو روزے رکھے ہیں تو اللہ اس کی قبولیت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کے روزوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جن مسلمانوں نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی ہیں، عبادات کی ہیں، نوافل ادا کیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، الہ العالمین شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارکہ میں الہ العالمین ہم بڑے کمزور ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، الہ العالمین ہماری گناہ گاری کو نہ دیکھ، ہم سے اگر کوئی کمی کجی کوتاہی رہ گئی ہے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معافی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں معافی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کے عزیز رشتہ دار الہ العالمین دوست احباب جو اس دنیا سے پردہ کر گئے تمام کی بخشش و مغفرت فرما، تمام کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو خیر والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین والدین کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارکہ اگلے سال ہم سب کو پھر خیر اور برکت کے ساتھ الہ العالمین ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین اگلے سال اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھنے، نماز تراویح ادا کرنے کی ہم سب کو پھر توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں الہ العالمین ان کو حلال روزگار کی فراوانی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں اس ماہ مبارکہ کے صدقے الہ العالمین جو تو نے ہمیں عطا کیا روزے رکھنے کی توفیق عطا کی، الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔
الہ العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، الہ العالمین تمام کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین تمام ناظرین کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ سر رضوان صاحب اور محترمہ ہماری بہن الہ العالمین جو اس پروگرام کو لے کے چلتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، نعت خوانی، علماء کا الہ العالمین دینی نشست ہوتی ہے، الہ العالمین ان کو مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ الہ العالمین یہ جو مبارک رات ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، الہ العالمین اس مبارک رات میں ہم سب کو بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں۔ الہ العالمین ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، محبوب کی زلف واللیل کے صدقے ہم پہ کرم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہم پہ فضل و کرم عطا فرما۔ الہ العالمین ہم پہ بن مانگے فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما۔ الہ العالمین اسلام کی خیر فرما۔ الہ العالمین اسلام کی خیر فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین شام کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ الہ العالمین جہاں بھی الہ العالمین ہمارے بھائی مسلمان کفر کے شکنجے میں ہیں، الہ العالمین اس مبارک رات کے صدقے الہ العالمین کفر کے شکنجے سے آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ الہ العالمین اس مبارک رات میں ہمیں ایسے کاموں سے الہ العالمین بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے، جو تیری محبوب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ الہ العالمین ایسے کاموں سے ہمیں بچا جس سے تو ناراض ہو، تیرا محبوب ناراض ہو۔ الہ العالمین تیرا فرمان ہے قرآن میں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میرے بندو میری دی ہوئی نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں اور بھی بڑھا دوں گا۔ الہ العالمین ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم سب کو ناشکری سے بچا۔ الہ العالمین یہ رات تیری طرف سے رحمت ہے، انعام والی رات ہے، فرحت و راحت والی رات ہے۔ الہ العالمین ہمیں اس رات پر شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما کہ ہم اس رات کو سجدے میں گزاریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاریں، نوافل ادا کرتے ہوئے گزاریں، سجدوں میں گڑ گڑا کر تجھ سے معافی مانگتے ہوئے گزاریں۔ الہ العالمین ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جب یہ آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی، الہ العالمین تو اپنے بندوں کو مزدوری میں بخشش عطا فرماتا ہے، انعام میں تحفے میں بخشش عطا فرماتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بخشش فرما۔ الہ العالمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہم کو عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس سے ہمیں بچا۔ الہ العالمین اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے، اپنے محبوب کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں، مسجدیں آباد رہی ہیں، الہ العالمین اس ماہ مبارکہ کے بعد بھی ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارکہ کے بعد بھی ہمیں سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ الہ العالمین پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ الہ العالمین جو ناظرین ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، الہ العالمین تمام
تمام کی نیک دلوں کی حاجات کو پورا فرما۔ الہ العالمین اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، انجام بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر کر صاحب، آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت دعا، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری جو کاوش ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اور اس رمضان کا اپنی رضا کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس طرح اجر عطا کرے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کو نہ دیکھے اللہ تعالیٰ، ہماری جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا سے بھی زیادہ جو ہے وہ نعمتیں عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم ٹرانسمیشن میں ابھی ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان الکبیر۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں۔ آج چونکہ چاند رات ہے، بریک سے پہلے گفتگو ہوئی چاند رات کے حوالے سے۔ یہ اصل میں انعامات کی رات ہے، جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اس رات، جو بھی دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اصل میں یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس میں آپ جتنی عبادات کرتے ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں نا مزدوری کے بعد جو آپ نے اپنی اجرت لینی ہے، یہ وہ رات ہے۔ لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں جو تیاری ہے عید کی، اور رات کو ہی وہ میٹھا جو پک رہا ہوتا ہے عید پر، اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہوگا کہ سوئیاں ہوں گی، اس پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی نا حالات ہی ڈسکشن ہی گھر میں، پہلے افطار کے ٹائم پہ آج افطار میں کیا ہوگا، یہ بالکل، اور ڈسکشن کے ساتھ ساتھ مہندی، چوڑیاں، اور خواتین کی تیاری تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ پورا رمضان بھی اور چاند رات کو تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ جانا ہے۔ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کی تو عید کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی اور اب ہم نے عید کے بعد لینی ہے۔ تو آپ خواتین کی شاپنگ پر نہ ہی آئیں، ورنہ یہ نہیں، میرے دونوں اطراف میں آج خواتین ہیں، لہٰذا میں بہتر یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی چوائس بہت اچھی ہوتی ہے، اور خواتین سے آج ہم بات بھی کریں گے، کیونکہ آج میں زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا خواتین، کیونکہ آج صرف خواتین ہیں، اور خواتین کے اندر یہ لڑکیاں بلکہ خواتین کیا ہوتی ہیں، یہی حقیقت ہے۔ ہماری جو تیاری ہے، یقین کیجئے کیا پہننا ہے کل عید پر ابھی تک نہیں پتا، ایک کرتا کوئی بھی پہن لیں گے، لیکن جو خواتین کی تیاریاں، میچنگ، پھر اس کے بعد چوڑیاں، مہندی اور ایوری تھنگ، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب مردوں کی شاپنگ کتنی لمبی لانگ لسٹ ہوتی ہے، ان کے شوز آئیں گے، ان کے کرتا آئیں گے، ان کے ویسٹ کوٹس آئیں گے، پھر اپنی بیئرڈ سیٹ کروانے چلے جاتے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے، لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ پھر اپنے بالوں کی کٹنگ، اب تو فیشلز ہوتے ہیں باقاعدہ، پوری رات سیلونز میں ہوتے ہیں، تو اتنے بھی معصوم نہیں ہیں یہ لڑکے، دیکھیں کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جیسے رضوان نے بتایا کہ آج صرف گرلز پارٹی چل رہی ہے یہاں پر، تو رمضان کی ٹرانسمیشن میں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں رائٹ سائڈ ڈیزائنر نرگس بیگ، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ویلکم ٹو افطار ٹرانسمیشن۔ اس کے ساتھ بڑی پیاری ہماری ایک مختلف آپ دیکھتے ہیں ماڈلنگ میں ان کے پکچرز مختلف برانڈز کے لیے وہ شوٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو جیا ضیا ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اب جی ہمارے پاس آپ ٹیچر آج تو نہیں ڈانٹیں گی آپ؟ نہیں، میں پہلے بھی نہیں ڈانٹتی تھی۔ ٹیچر آنسا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور 30 یہ جتنے رمضان ہیں ہمارے ساتھ، اس پورے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ خانم آنسا شہزادی رہی ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی سٹوریز لے کر آتی تھی اور بچوں کو سناتی تھی۔ آپ کو ویلکم کریں گے، بلکہ ویلکم کیا کرنا، آپ تو اب ہماری ٹرانسمیشن کا آپ کی تو اپنی ٹرانسمیشن ہے، آپ کی تو اپنی ٹرانسمیشن ہے۔ اس کے ساتھ شبانہ عباس، خوبصورت کلام، ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں پہلے بھی آئی تھی یہ، آج بھی ہم ان کی آواز میں کوئی کلام سنیں گے۔ اور دا موسٹ فیوریٹ پارٹ، جو مہندی اور چوڑیوں کی بات ہو رہی تھی، تو مہندی اور چوڑیوں کے بغیر تو ٹرانسمیشن ہماری ادھوری ہے، تو ہمارے ساتھ مہندی ڈیزائنر جو کہ مہندی کو ڈیزائن کرتی ہے اور مہندی لگاتی ہیں، حمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ اور چاند رات کی وعلیکم السلام، اور اتنی پیاری گرلز پارٹی ہے، رمشا ہے، آمنہ ہے ہمارے ساتھ میں ساری جو وعلیکم السلام۔ اور پھر آپ دیکھیں پوری تیاری ہے، چوڑیاں بھی پڑی ہیں، مہندی بھی پڑی ہے، یعنی یہاں مہندی لگنے والی ہے۔ جی ہم سب اب مہندی لگوائیں گے حمیرہ کے پاس جا کے باری باری، تو ان سے بھی بات، آپ سب بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے آپ کو انکلوڈ کیا، ہم تو بھول گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ نرگس آپ بتائیے عید پہ کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، کیا فرشی شلوار کا کیا مطلب کہ کیا، اب تو اتنی امپریس کی ہے، لڑکوں کی بھی فرشی شلوار آ گئی ہے۔ بالکل، ابھی بہت کم ایسے
جینٹس ہیں جو کہ اس طرف موو کر رہے ہیں, بہت جسٹ فیشن ماڈلس موسٹلی, بٹ جو لڑکیوں میں ہے آبویسلی ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز آئے ہیں فرشی شلوار کے, اور ایک دم سے ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ لانگ شرٹ سے ہم ایک دم سے شارٹ شرٹس پہ آ گئے ہیں, اور ہم لوز پلازو سے جو ہے وہ ہم فرشی شلوار پر. فرشی شلوار پہ یہ ٹرینڈ کہاں سے ہے, مطلب وہی واپس ٹرینڈز 90s obviously ہم ایک ہوتا ہے نا, ہم واپس اپنی روٹس کی طرف جا رہے ہیں, دیٹس وائی. بٹ آئی پرسنلی لوڈ اٹ بیکاز یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایک کلچر شو کرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اگر آپ اسے اپنے فزیک کے حساب سے پہنتے ہو, آپ کو کتنی لینتھ سوٹ کرتی ہے, ٹرینڈ کو بھی فالو کرو, بٹ اپنی جو فزیک ہے, اپنی پرسنالٹی ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ بھی آپ لینس جو ہے وہ فالو کرو, تو آپ کو زیادہ خوبصورت لگتی ہے. اور کلرز کون سے ہیں اب, چونکہ سمرز ہے, اسپرنگ ہے, تو پیسٹل کلر زیادہ چل رہے ہوں گے. اوبویسلی ابھی نیوڈ کلر زیادہ ٹرینڈ میں ہے, تو نیوڈ کلرز, لائٹ کلرز, وہ سب ابھی مکس اینڈ میچ چل رہا ہے. بٹ ابھی جو آئس بلو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے, پلس گولڈن اینڈ سلور ہمارا ایڈ ہو جاتا ہے عید پہ بیکاز آف فارمل ٹچ. تو یہ سب چیزیں ابھی مکس اینڈ میچ چل رہی ہیں. پیچی ٹونز, براؤن ٹونز, یہ جو ہمارے اسکنی شیڈس ہیں وہ زیادہ ٹرینڈ. کچھ شاپنگ کے حوالے سے بھی بتائیے, چونکہ عید تو خواتین کی ہی ہوتی ہے, اسی والے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو کس طرح سے ابھی تک تو میرے خیال سے جتنے آرڈرز آپ کو آ گئے ہوں گے اور جس طرح سے آپ کا انٹریکشن فیمیل کے ساتھ رہا ہوگا, آپ کیا محسوس کر رہی ہیں, کمپلیٹ ہو جائیں گے آرڈر عید تک؟ ہاں انشاءاللہ, ایک دن تو رہ گیا. پریورٹی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم بیفور دا ٹائمنگ ہی ہم سب آرڈرز جو ہیں وہ ڈیلیور کر دیں. بٹ جو ہمیں ایمرجنسی سوٹس دیتے ہیں, ارجنٹ آرڈرز آتے ہیں کہ پلیز آپ کر دیں, کسی کا کچھ رہ گیا, کسی کی فلائٹ ہے, کچھ اس طرح سے, تو وہ پھر ہم لاسٹ ڈے ہے وہ رکھتے ہیں چاند رات کا, اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈے ٹائم تک ہی بیفور سب سے زیادہ خواتین نکلتی ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے بھائی, ان کی ڈیمانڈ ہے, انہوں نے مہندی لگوانی ہے. بالکل, آپ بتائیں چاند رات پہ ٹرانسمیشن ختم ہو گیا, آپ شاپنگ کے لیے جائیں گی, آپ نے شاپنگ نہیں میری پہلے ہی ہو جاتی ہے. اچھا, ویری نائس. اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ جتنا انہوں نے خواتین کر دیا نا, مجھے اتنا نہیں ہے, اتنا شوق نہیں ہوتا. آج کل لڑکوں کو زیادہ شوق ہے ایز کمپیئر ٹو گرلز. ایبسلیوٹلی, لڑکوں کو بھی ہے, لیکن جیسے خواتین کر سکتی ہیں, آپ کو بھی ہے. اور یہ مجھے تو پتا ہی نہیں ابھی تک میں نے کل کیا پہننا ہے, لیکن چلے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پہلے زیادہ شوق ہوتا تھا کہ بھائی باہر جانا ہے, اب تو سیدھا ہے کہ بھائی ٹائم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو چھٹی مل گئی ہے, آپ ریسٹ کرو. اچھا, ویسے یہ جو آن لائن شاپنگ ہے اس نے بھی آسانی ویسے کر دی ہے بہت ساری خواتین کے لیے, لیکن وہ فراڈ بھی ہوتا ہے سم ٹائمز. لیکن وہ نہیں, اگر آپ اس کو پریفر نہیں کرتے جب تک آپ خود پہن کے چیک نہیں کر لیتے کہ بھائی آپ کو سوٹ اسپیشلی عید جیسے اوکیزن کے لیے. اسٹف کیسا ہے, آن لائن ہوتا ہے اس طریقے سے. لیکن کیا آپ کی شاپنگ ڈن ہو گئی ہے؟ کون سے کلر کا ڈریس بنوایا آپ نے؟ مجھے زیادہ لائٹ کلر پسند ہے. فرشی شلوار؟ نہیں بالکل فرشی شلوار نہیں. فرشی کے بعد ایک عرشی شلوار بھی آ گئی ہے. اچھا, اب ایسے بہت سارا آپ نے عرشی کو لے کے دیا. تو تب آپ کا فرشی شلوار والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صبح پھر آپ لائٹ کلر میں ڈریس پہنیں. میں ٹرینڈ کے اکارڈنگ نہیں چلتی, مجھے جو سوٹ کرتا ہے ویری نائس. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے وہ پہننا چاہیے. سارے وہ پہن کے بیٹھے ہو, کوئی ڈفرینٹ تو لگنا چاہیے نا. اینڈ دا مین تھنگ از جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, جس کٹ کے ساتھ آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو, آپ پہ سوٹ بھی کرے اور آپ کمفرٹیبل. اور ویسے بھی خواتین نے پھر سارے گیسٹ کو ڈیل بھی کرنا ہے, کچن میں بھی ہونا ہے, مطلب آپ جتنا بھی سج سور لیں اس کے بعد 1-2 گھنٹے کے اندر آپ کی حالت بری ہو گئی ہوتی ہے. مہمان بھی ہوتے ہیں, گیدرنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, زیادہ مزہ آتا ہے جب عید ملتی ہے. عید ملتی ہے, لے کے رمضان سے سب عیدی لے کے ایسے نہیں جانے دیں گے. دیکھیں نا, مردوں کو تو عیدی دینی پڑتی ہے زیادہ تر, خواتین کو یہ بھی فائدہ ہے عیدی ان کو لینی ہوتی ہے. ہاں نہیں عیدی لیں گے ہم, اس سے زبردستی عیدی لیں گے. جی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ٹیچر آنسا, نہیں آج ہم نے ٹیچر نہیں کہنا کیونکہ آج جو ہے نہیں, مجھے کہیں مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے. جو پراؤڈ فیل ہوتا ہے. لیجیے ٹیچر آنسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیچر ضرور ہے. تو ٹیچر کی عید کیسے گزرے گی, کوئی ڈریس وغیرہ سب فائنلائز ہو گیا, شاپنگ ہو گئی؟ تقریباً ہو چکا ہے. ابھی کچھ واپسی پہ ہوگا. یہ تو بہت ضروری ہے, چاند جیسے ہی نکلے گا اس کے بعد تو ایسے بازاروں میں. اور ٹیچر آنسا کے پاس اتنے سارے بچے آتے ہیں, سب کو عیدی بھی دینی ہے. عیدی دیتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں تب سے عیدی دے رہی ہوں جب سے میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی ہے. اچھا, اور مجھے یہ بہت مزے کا لگتا ہے کہ سب ملنے آتے ہیں. سب بچے ملنے بھی آتے ہیں. میں جس کے گھر میں جاتی ہوں یعنی دینے کے لیے کھیر یا کچھ بھی, میں ان بچوں کو بھی عیدی ضرور دے کے آتی ہوں. اور میرا اسکول میں بھی یہی تھا کہ جب ہمیں چھٹیاں ہوتی تھی اسکول کی, تو اس دن بھی میں نے ساری اپنی کلاس کو عیدی ضرور دینی ہوتی ہے. ہمارے گھر کی ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں. تو بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ عیدی سب کو. اور ویسے بھی ایج ہی ہے یا بچوں کی, یہ نا ایک روایت ہے جس کو زندہ ہم نہیں رکھنا ہے. اور کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں ہم شو کر سکیں کہ یہ ہماری روایات ہیں, اور ان روایات کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم کر کے بتاتے ہیں نا کہ آگے اس کو لے کے چلو, اور جب تک ہم اس کو ہم خود چھوڑ دیں گے تو بچے کیسے
से करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो मेरे टेलर्स की टीम है उनको भी इंतजार होता है कि कब बाजी फारिग होकर आएंगी सारी चीजों से और ईदी देंगे। वो कहती है सैलरी इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन ईदी की एक अलग एक्साइटमेंट होती है और इसको देनी भी चाहिए। इस उम्र में तो बच्चे जिद करके ईदी ले लेते हैं। तो शबाना हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, ये बताइए कि आपके ईद की शॉपिंग हो गई, ड्रेस हो गया, या अभी जैसे ही ईद का ऐलान होगा चल निकलेंगी आप शॉपिंग के लिए? मेरा घर से दूर है मैंने इधर से फ्री होके फिर घर जाना है। मैंने वैसे ड्रेस ले लिया, अभी जूते और चूड़ियां शरियां बैंगल ये सब कुछ लेना है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर घर है, वहाँ से जाऊंगी। बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि चांद रात जब तक ये रात खत्म नहीं हो जाती, ईद कि सुबह नहीं हो जाती, शॉपिंग जारी रहेगी। सब कुछ लेना है, एक सूट लिया है बस अभी तो उसके साथ मैचिंग चूड़ियां, हाँ, सब कुछ फिर हमें हील्स भी चाहिए उसके और साथ, फिर घर भी दूर है, अभी यहाँ से जाके वहाँ पे जाना है। तो ये तो फिर बाकी सारे बच्चों को भी ईदी आप देंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि फुफ्फो हूँ तो सभी को देना पड़ता है मेरे। लीजिए हम अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं और वापस जब आएंगे तो फिर शबाना के कलाम के साथ वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, ट्रांसमिशन में खूब रंग सज रहा है, यहाँ पर जमा हुआ है, तमाम लड़कियां मौजूद हैं, मेहंदी चूड़ियां सब है यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान अल कबीर। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान अल कबीर इफ्तार ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन में हम जो है आपको पता है सारे रमज़ान में हमारा एक ही मोटो रहा है कि जब भी किचन में आपने एंटर होना है तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके फिर आपने किचन में एंटर होना है। और हाथों को साफ़ करने के लिए हमारे साथ हमारा लाइफ बॉय मौजूद है, तो हम अपने हाथ सबसे पहले लाइफ बॉय से धोएंगे और उसके बाद जो है वो हम किचन में एंटर होंगे। तो लाइफ बॉय से यहाँ पर मैंने अपने हाथ जो हैं वो धो लिए हैं और उसके बाद हम किचन में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ बॉय हमारी हर इफ्तार टेबल को साफ़ सुथरा बनाता है। और लाइफ बॉय जो है वो हमारा जो लाइफ बॉय है उससे आपके हाथ में जितने भी जर्म्स होते हैं हर इफ्तार टेबल को सेफ बनाता है, सिर्फ लाइफ बॉय। तो लाइफ बॉय हमारा पार्टनर है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इफ्तार टेबल में रौनकें आबाद रहें तो अपने किचन के अंदर जब भी एंटर हो हाथ अच्छी तरह से धोकर। हमारे शेफ नदीम चीमा जो कि रोज़ हमारी मज़ेदार किस्म की इफ्तारी बनाते हैं और आज तो आई थिंक लास्ट इफ्तार होगा जो आप हमारा बनाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि आज हमारी लास्ट इफ्तार में क्या कुछ है? जी आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बनाने जा रहे हैं। नाइस। तो इसमें बीफ के साथ हम बनाएंगे शामी और शामी के साथ पकोड़े और इसके साथ जो है ना रूफसा बनाएंगे। तो इसकी मैं रेसिपी जो है ना थोड़ी सी गाइड कर दूं कि इसमें हम जो है ना सबसे जो मेन चीज़ है हम इसमें मेथड को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में भी हम ब्रोस्ट में भी बता चुके थे कि मेथड को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली पूरे इंग्रेडिएंट्स आपने डालने हैं, पूरा प्रोसीजर जैसे नदीम भाई बता रहे हैं उसी तरह बनाना है। अच्छा, इसमें बड़ी मजे की चीज़ है कि मैंने जो है ना इसकी पेस्ट को जो है ना पहले से बीफ के अंदर मैक्सिमम आधा घंटा इसको बॉयल किया है। पानी के अंदर आपने बीफ को बॉयल किया है? इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन जब बॉयल हो चुका बीफ को मैंने सेपरेट किया है, इसकी पेस्ट को ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसे थोड़ी सी भुनाई किया, फिर इसमें जो बीफ था वो ऐड किया और इसके बाद जो है ना हमने बड़ी मजे की चीज़ है कि मैंने मैक्सिमम कोई एक घंटा इसको हल्की आंच पे पकने दी है। हल्की आंच पे कुछ भी इसमें और मैंने स्पाइस ऐड नहीं किया और अब भी ये मलाई बन चुका है। बिल्कुल नजर भी आ रहा है कि आप ईद पे ये ट्राई कर सकते हैं। मतलब ईद पे तो खानों का बड़ा शौक होता है। तो आज हमारी रेसिपी जो है वो जी अब देखिए स्पाइस अब ऐड होंगी, उससे पहले स्पाइस ऐड नहीं थी। तो इसमें मैंने जो है ना सॉल्ट हाफ टी स्पून, स्टमक के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है ना स्पाइस का कम यूज करें। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और दालचीनी का पाउडर हाफ टी स्पून, अदरक और लहसुन और बटर। अब मक्खन जरा है ना वो एक अच्छा फ्लेवर दे देता है। तो हमने जो है नमक, मिर्च और दालचीनी का पाउडर और इसमें अदरक भी डाल दिया है और इसमें जो है वो बाकी चीज़ें भी हमने ऐड कर दी हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है अच्छा 1 घंटा आपने इसको पहले हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दिया है और अब बीच में स्पाइस ऐड करके इसको कितनी देर भूनना है? मैक्सिमम कोई 5 मिनट बुनाई करेंगे, पहले से बहुत अच्छी इसकी बुनाई हो चुकी है। तो इसमें हम जायके के लिए ऐड कर सकते हैं चिकन किन्नौर की टिक्की, उसका जायका बहुत अच्छा मतलब बीफ के अंदर भी आप किन्नौर क्यूब्स यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। वेरी नाइस। चिकन पाउडर यूज कर सकते हैं आप किन्नौर का, या फिर आप उसमें किन्नौर के जो क्यूब्स हैं, वैसे तो केचप है, नूडल्स हैं, किन्नौर की तो वैरायटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो मर्जी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। हमारी जो है ना बर्तन हो चुका है गंदा तो हम इसे करेंगे वॉश करना है जी। और आपको पता है कि वॉश करने के लिए हमारे पास विम का नया विम लॉन्ग बार है जिसमें लेमन और नमक
جس سے چکنائی کا ہو جاتا ہے خاتمہ اور یہ چلتا بھی زیادہ ہے. تو آپ کے جو برتن ہیں وہ چکا چک صاف ستھرے ہو جائیں گے, آپ کی جمی ہوئی چکنائی بھی جو ہے وہ اتر جائے گی. تو ہمارے پاس وم لانگ بار موجود ہے جس سے ہم نے اپنے برتن جو ہیں وہ دھو لی ہیں. اب دہی آپ اس میں یوگرٹ میں یوز کروں گا اس کی فل آنچ پر, ایک کپ, اور اس کی میں بھنائی اچھے سے جو ہے نا اس کی فل آنچ پہ بھنائی کروں گا, پھر سے ہلکا سا دم دوں گا اور ہمارا جو ہے نا بڑا مزے کا بیف ہو جائے گا تیار. تو اس کے ساتھ جو ہے نا میں شامی کا بتاتا چلوں کہ شامی جو ہے نا ہم نے دال اس میں ادرک لہسن ہری مرچ اور ہلکا سا گارلک پاؤڈر, اور اس میں جو ہے نا ہم نے اسے بوائل کیا ہے. اس میں دال کو پہلے بھگو کے رکھا ہے آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا ہم نے اسے ٹھنڈا کر کے بوائل اسے گرائنڈ کیا. گرائنڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر کے اور ٹکیاں جو ہے نا میں نے بنا کے وہ رکھی. اچھا جی, ٹکیاں بھی بنا کے رکھی ہیں جو ہم نے فرائی کرنی ہے. یہ ہماری شامی ہے. ہم نے 1 to 5 ڈگری سینٹر کے اوپر فریزر میں رکھی تھی. اس کے بعد پھر ہم اسے انڈا لگائیں گے اور یوز اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے. اوکے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب چھینٹیں پڑیں گی تو میں کام کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتا ہوں. ویری گڈ. تو پھر کام کرتے ہوئے جب نہیں گھبرانا آپ نے اور چھینٹیں اگر آپ کی اڑتی ہیں تو اس کے لیے کیا حل ہے جی؟ سرف ایکسل ہے نا, سرف ایکسل ہے داغوں کے لیے, اور میرے اپرن کے اوپر داغ وہ پڑ بھی چکا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سرف ایکسل ہے. سرف ایکسل سے جو ہے وہ اپنا ایپرن یا اپنے جو بھی کپڑے ہیں آپ کے چھینٹیں اگر آ بھی جاتی ہیں تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے جی. سرف ایکسل سے ہر ضدی داغ جو ہے وہ آپ کا اتر جائے گا. پھر وہ چاہے آئل کا ہو, چکنائی کا ہو, کچھ بھی ہو. انڈا ہم نے شامیوں کو لگا لیا اور یہاں پر آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے, تھوڑا سا اور گرم ہو جائے, پھر اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے. اور شامی تو بھائی کیا بات ہے, آج کی لاسٹ افطار تو ہماری بہت مزیدار ہونے جا رہی ہے. بلکہ آپ عید پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, شامیاں بنا کے رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا پچھلے میتھڈ کی طرح میں نے پکوڑے جو ہے نا پہلے سے مکسچر جو ہے نا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس میں ہم نے پٹاٹو کے جو ہے نا کٹنگ اس کی جولین کٹنگ کی ہے, لمبی جیسے فرائز کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی, تو ذرا کرسپی ہوگا. آپ نے تو آج مطلب 30 رمضان میں جو پورا مہینہ ہم تیاریاں کرتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ ندیم چیمہ صاحب ہمیں مزیدار قسم کے کھانے بناتے رہے. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے لوگوں کے ساتھ, ان کو بنا کے ریسیپی سب کی افطاریاں آپ نے کروائی ہیں تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا رہا جی ہمارا ایکسپیرینس, اور بہت کچھ جو ہے نا ہم نے اپنے مل کے مزیدار قسم کے کھانے بنائے ہیں, ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں مزیدار قسم کے. تو بھائی یہی تو برکتیں ہیں رمضان کی کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے ہمارے شیف کتنی بھاگ دوڑ, پکوڑے بھی ہو رہے ہیں یہاں پر. ارے واہ, خوشبو سے میرا گلا بند ہو رہا ہے جی. لیکن افطار میں تھوڑا سا ٹائم باقی بچا ہے, کنٹرول کرتے ہیں جی. یہ ہماری یہاں پر شامیاں ہو گئی ہیں ریڈی, اور یہاں پر گوشت ہمارا بن رہا ہے اور پکوڑے بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈرنک ہمارا کیا ہے جی؟ ڈرنک روح افزا کے بغیر آپ کو پتا ہے کہ ہر افطار ٹیبل, اور روح افزا تو رونق ہوتی ہے ہر افطار ٹیبل کی, تو ہمارے پاس روح افزا کا ڈرنک ہم نے اتنے مزیدار قسم کے پورا رمضان آپ کو ڈرنکس تیار کر کے دکھائے ہیں ہمارے شیف نے. ابھی بھی روح افزا کا ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ روح افزا کے بغیر افطار ٹیبل جو ہے نا وہ پوری سجتی نہیں ہے. کنور کا کیچپ نہ ہو اور روح افزا نہ ہو تو افطار ٹیبل نا ادھوری لگتی ہے. کیونکہ یہ پکوڑے جو بنائے جا رہے ہیں یا شامیاں جو بنائی جا رہی ہیں وہ کھائیں گے تو ہم کنور کی کیچپ کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس روح افزا کی ڈرنک ہوگی. روح سبز میں میں نے جو ہے نا وہ ڈرنک بنایا ہے, روح سبز ہے جی, روح سبز بنایا ہے. اس کو آپ اگر ٹھنڈا پینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ آئس کیوبز ڈال دیں, اور یا پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں. مزیدار قسم کا آپ کا روح سبز آ جائے گا. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا بیف کو صرف جو ہے نا دیں گے دم, بہت مزے کا جو ہے نا ہو چکا ہے, تو یہ اپنا آئل جتنا بھی ہے وہ چھوڑ دے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ہم اسے جو ہے نا لاسٹ جو ہے نا فائنل ٹچ کریں گے, فائنل ٹچ دیں گے دھنیا سے, گرم مسالہ اوکے, ثابت دھنیا اور کٹی ہوئی ہری مرچ اور دھنیا ہے, ادرک لہسن گارنش جیسے کرتے ہیں. یہ لاسٹ ٹچ ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے یہ چھینٹے جو اڑے ہیں گھبرانا نہیں ہے, سرف ایکسل سے سب کچھ دھل جائے گا جی. ہمارے پاس پکوڑے بھی مزیدار قسم کے. اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے نارمل فلیم پہ رکھ دیا. اس کو کتنی دیر تک دم پہ رکھنا ہے؟ میکسیمم جو ہے نا 5 منٹ تک جو ہے بہترین ملائی کی طرح ہو جائے گا, ملائی کی طرح ہو جائے گا. آپ کو مزہ آئے گا افطار کرنے کا بھائی. اور اگر آپ عید پہ بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ عید پہ ٹرائی کر سکتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے. یہ دیکھیں جی ہماری یہاں پر شامیاں بھی تیار ہو رہی ہیں, اور پکوڑے آپ کو پتہ ہے کہ پکوڑوں کے بغیر تو ہر ٹیبل جو ہے وہ ادھوری ہے. تو گرما گرم پکوڑے ہیں آج ہمارے ساتھ. آخری افطار ہمارا تیار ہو رہا ہے یہاں پر, جس میں شامیاں بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, بیف کا جو ہے کڑاہی تیار ہو رہی ہے,
اور پھر اس کے ساتھ روح سبز بھی ہے, اس میں ہی ہم پکوڑے نکال کر رکھ دیں گے. یہ میں نے پہلے تھوڑے سے نکال کے رکھے تھے, جو ہے نا بنا کے رکھی, بہت مزے کی بنی ہے. گھر میں جو ہے نا وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں جی, آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آپ پورا مہینہ رہے ہیں, ماہ رمضان ہم نے مل کر جو ہے یہاں پر مزیدار قسم کی افطاریاں بنائی ہیں, اور اچھا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آتا رہا ہے. جو بھی چیزیں اسپیشلی جو رائس کے اور بیسن کے پکوڑے فرائی کر کے اب کھلاتے رہے ہیں ہمیں. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی ندیم بھائی کہ آپ ہمیں پورا مہینہ مزیدار قسم کی افطار گرمی میں کھڑے ہو کے ہمارے لیے تیار کرتی رہے, ہماری پوری ٹیم کے لیے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس مزیدار قسم کے گیسٹ موجود ہیں جن سے بڑی پیاری پیاری باتیں بھی چل رہی تھی. ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ چاند رات ہو, اور ہمارے سیٹ پر بھی اس وقت چاند رات منائی جا رہی ہے اور اس کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں, کیونکہ تیاریاں ہوتی ہی خواتین کی ہیں. تو یہاں پر مہندی بھی لگ رہی ہے بچوں کو. ایک تو آپ خواتین کہنا بند کریں, دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے, خواتین نہیں ہے, یہ لڑکیاں ہیں. اور بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکوں کی تیاریاں بہت کم ہیں. اچھا لڑکوں کی بھی ہوتی ہیں, لیکن جس طرح سے فیمیلز کی ہوتی ہیں اس طرح سے لڑکے نہیں کرتے. کس طرح سے لیکن لڑکوں نے بس جا کے ایک کرتا کو پسند کرنا اور پہننا ہے. دیکھیں آپ ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دونوں جانب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ خواتین کی نہیں ہوتی, لیکن آپ جانتے ہیں. ایک آنیسٹلی بات بتاؤں, ابھی آپ کسی بھی سیلون کے باہر, مین سیلون کے باہر چلے جائیے, ایسے ہی ہوتا ہے کہ سب لائن میں. میں تو پہلے اچھی بات ہے, اپنا خیال رکھنا چاہیے, مردوں کو بھی رکھنا چاہیے. اینیویز ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. آپ سے جانیں گے, چونکہ پہلے ڈائٹ پلان کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ڈائٹنگ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. رمضان میں جو ایک پلان ہوتا ہے, پھر عید پر جس طرح سے کھابے چلتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مینیج کی جا سکتی ہے عید پر, یا آپ کرتی ہیں اس طرح؟ میں تو بہت اچھا مینیج کر لیتی ہوں. میں وہاں جاتی رہی جہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے, جہاں کھانا زیادہ ہوتا ہے. نہیں تو رمضان پورا کیا پوری ڈائٹ پر تھی آپ, یا میں پیور ڈائٹنگ کرتی ہوں. میں ہاسپٹل چلی جاتی ہوں مگر میں اپنی ڈائٹنگ خراب نہیں کرتی. اوہ مائی گاڈ, یہ تو بڑی نہیں بھائی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جم اسکپ کیا کریش ڈائٹ, ایگزیکٹلی, لیکن کریش ڈائٹ سے آپ کو ویسے ہی باڈی میں ضرورت ہوتی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا, پھر تم ہاسپٹلائز ہو جاؤ گی. مگر وہ ایک وہ ہے نا, جتنا آپ زیادہ آپ بھی دعا کریں نا لکی ہو جائے جیا جیسے. بہت کانشیس ہے ڈائٹ لگ رہا ہے. وہ جیا کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو لوگ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ان کو چیز افیکٹ کرتی ہے. ویسے بھی کھاتے پیتے رہنا چاہیے, کیونکہ کوئی نہ کوئی افیکٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کچھ نہیں کھاتے نا تو وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے کسی بھی آرگنز پہ, یا اسی طرح انسان ویک ہو جاتا ہے ڈے بائی ڈے. یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے. نہیں پتہ کیا بات ہے, رمضان میں نا سارا آپ مہینہ فرائیڈ آئٹمس کھاتے ہیں, اور پھر آپ نے جو ڈریس ہوتا ہے نا وہ اسمال سے میڈیم میں کب ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. پھر پتہ چلتا ہے او ہمیں تو میڈیم آ رہا ہے, اسمال سائز میں تو ہم آ ہی نہیں رہے, اور میڈیم سے پھر لارج کب بنتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. خواتین اس حوالے سے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں, مگر جو ہے آپ نے دیکھا ہمارے درمیان جب دوست آئے, کچھ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ فٹ بھی رہتے ہیں. تو وہی بات ہے, یہ مرد ہوئے خواتین, اگر ہم سیریس نوٹ پہ بات کریں, زیادہ کانشیس نہیں ہونا چاہیے. ڈائٹ کریں, اچھی کریں, مگر اس طرح نہ کریں کہ آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اعتدال کے ساتھ, اور آپ نے عید پر بھرپور کھانا ہے اس دفعہ, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو. تو جی آپ کی جانب آئیں گے, جو لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ایکٹنگ میں یا ماڈلنگ میں ہوتے ہیں, شادی کے حوالے سے بڑا وہ کانشیس ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ کیریئر میں جب بالکل سیٹل ہو جائیں اس کے بعد شادی کرتے ہیں, کچھ لوگ آغاز میں کر لیتے ہیں. آپ کا کیا پلان ہے؟ جب مل جائے کر لیں. کیا جب مل جائے, جب لڑکا مل جائے کر لیں. نہیں ملتے تو ہیں, اوبویسلی ڈیفینیٹلی ملتے ہیں, لیکن ایم کچھ اور ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس کہیں اور ہوتا ہے. لیکن یہ کہ پیرنٹس کو اجازت دے دی ہے, جہاں پہ آپ کی مرضی ہے وہاں پہ کر دو, ہم راضی ہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو یہ اجازت ہے؟ آپ کو اجازت ہے فلی, ان کی طرف سے ہمیں اجازت ہے, کہیں پسند آ جائے تو ہمیں بتا دیں. لیکن یہ کہ ہوپ فلی کہ اسی سال. اوہ ویری نائس, 2025 انشاءاللہ. چلیں اگلے رمضان میں پھر آپ ہمارے ساتھ, ہمارے جب آئیں گے ٹرانسمیشن میں, اپنے ہسبینڈ کو ساتھ لائیے گا پکا کر لیا. ویسے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ پیرنٹس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں اور پھر وہ اچھا ڈیسیژن لیں گے, کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں ڈیسیژن ہوتا ہے اور وہ خراب نکل آیا, آپ پیرنٹس کو بھی نہیں بول سکتے نا کچھ, اسی لیے
اصل بات یہ ہے اسمارٹ موو ہے, اس لیے آپ کچھ کہہ بھی تو سکتے ہو کہ بھئی آپ نے ڈھونڈا ہے, ہمارا بھی قصور ہے. ویسے بھی پیرنٹس بہتر سمجھتے ہیں, وہ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, بہترین کریں گے, جس طرح اللہ پاک آپ کے لیے بہتر سے بہترین سوچتے ہیں تو آپ کو وہی ملے گا جو انشاءاللہ بالکل اسی طریقے سے ہے. اچھا نرگس آپ بتائیے کہ آپ کا پورا عید کا دن اپنے ورکرز کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کس طرح اسپینڈ کرتے ہیں؟ کچھ ورکرز جو آؤٹ آف سٹی کے ہیں وہ تو ون ڈے بیفور لیو لے کے چلے جاتے ہیں, جو لاہور کے ہیں پھر وہ سلیکٹیو لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. اور پھر میرا یہ پیورٹی ہوتی ہے کہ میں مطلب صبح کا بریک فاسٹ اپنے ٹیلرز کو لازمی پرووائڈ کروں, جو ایک روٹین اور لائک میٹھے کے ساتھ جو شیر خورما بنا ہے, سوئیاں بنی ہیں, وہ سب ان کو اچھے طریقے سے. اور میری مدر گھر میں بناتی ہے پوڑی حلوہ, اور وہ بہت امیزنگ بناتی ہیں. مطلب ہمیں تو بازار کا بھی اتنا اچھا نہیں لگتا جو ان کے ہاتھ میں. اب ویسے بھی ماں کے ہاتھ کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو اپنی ماں کے ہاتھ میں جو ذائقہ ملتا ہے اسے وہ دنیا میں ذائقہ کہیں بھی وہ چیز نہیں ملتی. تو وہ ہم گھر میں بناتے ہیں سوجی کا حلوہ پوڑی ساتھ چنے وغیرہ. تو وہ ہمارا ایک اسپیشل ناشتہ ہوتا ہے ود میٹھا, کھیر ہو جائے گی یا شیر خورما ہو جائے گا. موسٹلی ہم پریفر کرتے ہیں لائک عید الفطر پر ہم سوئیاں بنا لیں, اور کیونکہ اس کے ساتھ وہ پوڑی حلوہ ہوتا ہے, اور ہم جو عید الاضحیٰ ہے اس پہ پریفر کرتے ہیں کہ شیر خورما ہو جائے, کیونکہ وہ گوشت کی عید ہوتی ہے, ذرا اس میں ایک اسٹرانگ میٹھا اچھا لگتا ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اسپیشل بریک فاسٹ سب کے ساتھ ہو جائے, سب کے ساتھ. اس کے بعد وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اور میں پھر اپنی فیملی. لیکن وہ بھی تو فیملی ہے نا, تو بالکل وہ تو پورا سال مل کے ہم بینگ اے فیملی رہتے ہیں. نارملی عید کا پہلا دن گھر میں ہم گزارتے ہیں, دوسرا دن یا تیسرا دن ہوتا ہے وہ کہیں آنا جانا, ماموں کی طرف چلے گئے, پھوپھو کی طرف چلے گئے, وہ لوگ آ گئے انوائٹ, تو وہ دعوتوں میں ہی گزرتے ہیں. وہ تو سسرال ڈے ہوتا ہے نا, وہ آفیشیلی عید کا دوسرا دن تو سسرال ڈے ہوتا ہے, اس کو آفیشیلی اناؤنس کر چکے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. تو مجھے یہ بتائیے روج, آپ ولاگنگ کرتی ہیں تو عید پہ کیا کانٹینٹ اور کس طریقے سے سارا دن گزارتی ہیں؟ عید پہ ایکچولی جو سب سے فرسٹ پہلا کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سب کو مل لیا, اس کے بعد اپنی لوکیشن پہ گئے, وہاں پہ اپنے ڈریس کا پراپر شوٹ کیا, کیونکہ جو شام ہوتے ساتھ ساتھ نا وہ انرجی ختم ہوتی جاتی ہے. تو وہ جو صبح کی مارننگ کی لائٹ ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے عید پہ اسپیشلی. تو پہلے جانا ہے, اپنا شوٹ کرنا ہے, اپنی پکچرز ایڈٹ کرتے کرتے 4 بج جانا ہے, پھر شام کو فیملی کے ساتھ کہیں ڈنر پہ چلے جانا ہے, اور دن سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے. عیدی لینا عیدی دینا یہ کہاں گیا؟ آج کل میں دینے والی بن چکی ہوں, بڑی ہو گئی ہوں اب. تو اب وہ فادر کی ویسے بھی ڈیتھ ہو گئی, وہی ان کا ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ ان سے لینی ہے عیدی. تو وہ اس کے بعد عجیب سا ہی دل ہو گیا, بس بچوں کو جو گھر پہ چھوٹے بہن بھائی ہیں نا ان پہ ہی فوکس ہوتا ہے کہ ان کو عیدی دینی ہے. بچوں سن لو, عیدی لے کے جانی ہے اب آپ نے, چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں, سن لے آپ نے عیدی لے کے جانی ہے, سب آپیوں سے عیدی لے کے جانی ہے آپ نے. سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ یہ سب بس خوش ہو جائیں, ان کو عیدی مل جائے. ہاں بچوں عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا, عید تو شبانہ آپ بتائیے آپ کا پورا عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ میرا صبح جب 5 بجے اٹھتے ہیں جلدی سے تیار ہو کے عید نماز پڑھنے جاتے ہیں. ہماری ادھر سبھی نماز پڑھتے ہیں, عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو عید ملتے ہیں, وہاں پہ سارے رشتے دار آتے ہیں. ان سب سے ہاں جی, ہمارے بھی جاتے ہیں ویسے, مطلب میں نہیں ویسے میں ادھر کیا میں نے ادھر نہیں دیکھا نہ ہی سنا ان سب سے, تو میں نے اس حوالے سے بات ٹھیک ہے. وہ سبھی خواتین کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. ان سے مل کے پھر گھر آتے ہیں, پھر سبھی سے عیدی لیتے ہیں. ابھی کہ میں بڑی ہوں لیکن میں نے سب سے لینی ہوتی ہے, نانوں سے لینی ہوتی ہے, دادا سے لینی ہوتی ہے, مما پاپا سے لینی ہوتی ہے. چھوٹے تو بچیوں میں خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عیدی لیتی ہیں ماشاءاللہ, تو مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو عیدی دینی پڑتی ہے, بچوں کو بھی, بیوی کو بھی, پھر جو رشتہ داروں کے بچیاں آ گئے سارے خاندان کو عیدی دینا ہوتا ہے. تو یہ اچھا آپ عیدی دیتے ہیں کہ لیتے ہیں؟ میں عیدی دیتا ہوں, مجھے میرے والد صاحب عیدی دیتے ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالے. اور اس کے علاوہ میری والدہ مجھے دیتی تھیں, وہ اب حیات نہیں ہیں, اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. اور اب چونکہ سسٹرز کے بچے آ گئے, بھائیوں کے بچے آ گئے, اور وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں, تو ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کو عیدی دی جائے. سب اچھا نئے نوٹ میں بھی امید کر سکتی ہوں آپ جاتے ہیں مجھے دیں گے؟ جی آپ کو عیدی دے دیں گے بالکل. عیدیاں پکی ہو رہی ہے جی یہاں پہ. نئے نوٹ کی جو عیدی ہے نا, بچوں کو مزہ تب آتا ہے جو نوٹ کو ایسے یہ ضروری ہے نیا نوٹ ہو, نیا نوٹ ہو. اسمیل بھی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس کی بڑی اچھی. ہم لوگ بھی رمضان کے اسٹارٹنگ یہ اصل بات یہ بچپن میں ہم نوٹ کرتے ہیں, یہ کرتے تھے, یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے ہم. تو آپ سب سے عیدی لے رہی ہیں, کس کو دے رہی ہیں عیدی؟ میں دینے میں نہیں ہوں, اس لیے عیدی پکی کر رہی تھی. اچھا ویسے آپ نے نئے نوٹ کی بات کی ہے, وہ لوگ جو نئے نوٹ عیدی میں دینا چاہتے ہیں ویسے ہم امیدوار ہیں ابھی بھی, اب ہمیں دے سکتے ہیں. اے ٹی ایم سے آج کل آپ کریں نا اے ٹی ایم تو آپ کو نئے نوٹ ملتے ہیں. یہ مزہ آتا ہے جب آپ کسی کے سامنے ایسے شو آف کرو. نئے نوٹ ہمارے پاس, نئے نوٹ کا نہیں, بچوں کا بڑا مقابلہ ہوتا ہے. اچھا ویسے یوزلی ہوتا ہے, ہم تو بچپن کا کوئی قصہ کوئی یاد ہو عید کا, کوئی مزیدار قسم کا؟ کا
اتنا سوچ کے نہیں کسی کو کوئی بچپن کا قصہ یاد ہو. نانکو کی مطلب نانو والی سائڈ پہ عیدی بہت کم ملتی تھی, دادکو کی عیدی زیادہ خوشی ہوتی تھی کیونکہ وہ 1000 کے نوٹ ہوتے تھے, لیکن غصہ تب آتا تھا جب پیرنٹس سارے لے لیتے تھے کیونکہ ہر بچے کے ساتھ لیکن بڑے ہو کے نہیں ہوا. اب نہیں ہوا, اب تو جو عیدی مل گئی وہ مل گئی, اور اب وہ چاند ختم ہو گیا نا, وہ عیدی والا وہ ایک ایج ہوتی ہے بالکل. ہاں جی, اس کو انجوائے کرنا. اور یہ آپ کو کوئی بچپن کا قصہ یاد ہو اپنا؟ ہمیں تو زیادہ یہی سیکنڈ ڈے کا ویٹ ہوتا تھا کہ ماموں کی طرف جانا ہے اور پھر سب نے اکٹھے ہونا ہے. اور یہ جس طرح وہ بچیاں ہوتی ہیں نا بچپن میں, وہ سب نے اپنی املیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں, کھٹی پیٹھی چیزیں جسے پیرنٹس منع کرتے ہیں نا, وہ ہم چھپا کے رکھتے تھے کہ جب سیکنڈ ڈے جائیں گے نا تو پیرنٹس بزی ہوں گے گپ شپ میں اور ہم ساری کزنس مل کے جو ہے نا وہ اپنا ہلا گلا کریں گے. تو یہ چیز بڑا ہوتی تھی. اور نئے نوٹ تو ابھی رمضان کی سٹارٹنگ میں ہی ہم آرڈر دے دیتے ہیں بینک میں کہ ہمیں یہ چاہیے, وہ کیونکہ نہیں ملتی لاسٹ میں نا, بٹ اب تو شکر ہے کہ ATM سے بھی نیو نوٹس آپ اویل کر سکتے ہو. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا آپ کو کوئی بچپن کا قصہ کوئی یاد ہو؟ کوئی ایک میری روٹین تھی کہ میں نے دن بھر جو میرا دل کرتا ہے وہ کھانا ہے اور شام کو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور اتنے سارے میرے ساتھ جو کھا رہے ہوتے تھے نا الٹی پلٹی چیزیں, کوئی چاٹ کوئی کیا, وہ سارے اس لائن میں ہم سارے بچے ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور ڈاکٹر کو پتا ہوتا تھا سب کے گلے خراب ہو گئے, سب کو بخار ہو گیا, یہ سارا دن انہوں نے ڈاکٹر کا صحیح اس دن ڈاکٹر کی عید صحیح ہوتی تھی. شام کو ڈاکٹر کی کلینک پہ بہت زیادہ رش ہوتا تھا. ڈاکٹر بھی اس دن اب سمجھ آ رہی ہے کہ آپ احتیاط کیوں کر رہی ہیں, کیونکہ جب میں کیئر لیس ہوتی ہوں میں بہت زیادہ کیئر لیس ہو جاتی ہوں, اس لیے پھر جو آیا ہے کھا لیا, جو آیا کھا لیا. تو شبانہ آپ کا کوئی قصہ بچپن کا؟ میرا شروع سے میں جب بھی کوئی چیز کھانے لگتی تھی, مطلب گول گپے اس طرح کا بڑا کریز ہوتا تھا, مجھے کھانا تو بابا نہیں کھانے دیتے تھے. چھوٹے ہوتے بھی میں ظاہری بات پڑھتی تھی, بابا کو یہ تھا سے گلا خراب ہو جائے گا. ایک دفعہ میں نے کہ میں نے بابا سے چوری سے چپ کر گول گپے کھا لے, بابا کو میری بہن نے نہ بتا دیا, میرے بابا نے ڈانٹ لگی نا, مطلب کیوں کھائے, ٹھیک ہے وہ بہت بیمار ہوگی. تو اس کے بعد میں نے اس طرح. اچھا اس معاملے میں میرے بابا خود بھی ڈاکٹر تھے, لیکن انہوں نے یہی کہنا کہ بھائی لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, تم کھاؤ, ٹھنڈ میں اگر آئس کریم دل کر رہا ہے تو کھاؤ, نہیں ہوتا. صورتحال میں بچہ جب زیادہ بیمار ہو جائے خود سیدھا ہو جائے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, کہتے ہیں نہلانا نہیں چاہیے, اس کو نہلاؤ, وہ اسٹرانگ بنے گا. ایگزیکٹلی آپ کی باڈی کے اندر. اچھا میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو ماں باپ کی ڈانٹ ہوتی ہے نا وہ ابھی ہم مس کرتے ہیں, ابھی نہیں وہ ڈانٹتے مطلب ہے, لیکن وہ چھوٹے بچپن میں برا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اب مزہ آتا ہے نا, مطلب اب ان کی ڈانٹ سننے کا بھی مزہ آتا ہے نا, مزہ آتا ہے. ان دنوں کو مس کرتے ہیں کہ واپس آ جائیں اس بچپن میں. یہی تو خوبیاں, یہی تو باتیں ہیں, بڑوں کی رونقیں اسی طرح سے آباد رہتی ہیں. جی شبانہ سے کلام سن لیتے ہیں. تو شبانہ آپ کے کلام کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, اور پھر بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور گفتگو بھی ہوگی. تو شبانہ کیا سنا رہی ہیں آپ؟ میں چھاپ تلک سب چھین. جی ضرور. رمضان الکبیر میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری یہ افطار ٹرانسمیشن, اور امید ہے کہ آخری روزہ ہوگا, اور اس کے بعد کل جو ہے وہ عید ہوگی. تھوڑی دیر میں عید کا چاند کا بھی اعلان ہو جائے گا, اور تمام لوگ جیسے ہم نے پہلے بولا کہ نکل آئیں گے جی تیاریوں کے حوالے سے. اور ہمارے تو یہاں پر سیٹ پر ہی ابھی تیاریاں چل رہی ہیں, تو ہم آپ کو لائیو دکھاتے ہیں. مہندی لگائی جا رہی ہے یہاں پر, اور چوڑیاں بھی موجود ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر مہندی لگا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ حمیرہ ہیں. حمیرہ آپ بتائیے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ مہندی ایکسپرٹ ہیں آپ, تو مہندی کے کیا ڈیزائن چل رہے ہیں آج کل؟ مہندی آج کل نا سمپل, بالکل سمپل, نہیں زیادہ سمپل بھی نہیں, مطلب کچھ لوگ ہوتے جو بازوؤں تک اپنی مہندی لگوا لیتے ہیں. ابھی بیسیکلی نا اس کے بعد عید کے بعد شادی سیزن آ جائے گا, تو لوگ نا ذرا ہلکی پھلکی مہندی لگوائیں گے تاکہ اس کے بعد شادی پر لگا سکیں. ہاں, اور وہ مہندی کا کلر کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بھائی کون سی مہندی اچھی ہے. بازار میں اتنی ورائٹی کی مہندی مل رہی ہوتی ہے. مہندی جو ہے نا وہ کراچی کی ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ مہندی مجھے نہیں پسند آتی ہے. اچھا, اس کا رنگ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ آلموسٹ 1 ویک تو چلتا ہے اس کا کلر. 1 ویک تک چلتا ہے. ویسے وہ انجیکشن سے بھی کچھ لوگ لگاتے ہیں, اور میں انجیکشن وغیرہ کچھ بھی نہیں یوز کرتی کیونکہ ڈر لگتا ہے, کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو کافی کسٹمر جو ہے نا بڑے کانشیس ہوتے ہیں اس وجہ سے. نہیں, بس اپنا جس میں سیٹسفائی ہوں نا کہ بھائی ہاں میں کون سے لگا لوں گی, بس وہی چیز. چلیں, آپ نے ابھی جانا نہیں ہے, ہمارے درمیان بہت ساری خواتین موجود ہیں, سب کو مہندی پھر خواتین نے مہندی لگانی ہے. میں نے اس میں کیا غلط کہا؟ خواتین نہیں, لڑکیوں نے لگوانی ہے جی. گرلز, یہاں پر گرلز کی گیدرنگ ہے جس میں آپ اکیلا, شکر کریں ہم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ بول رہے ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے نا مہندی لگانے کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواتین, میں تو بکنگ کروا رہا تھا آپ لوگوں کی,
تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے. بالکل, پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. آپ بھی کسی کا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ لکھوا سکتے ہیں. ٹرانسمیشن میں کر لیں, میں آپ کو پھر جب ٹرانسمیشن ختم ہوگی پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ٹرانسمیشن میں آن ایئر نہیں لکھوانا, ادروائز تو ویسے لڑکے لکھواتے ہیں نام, لکھوا لیتے ہوتے ہیں, بڑا شوق ہوتا ہے ٹیٹو کی طرح نا, اس کو لکھوا لیتے ہوتے ہیں کیونکہ ٹیٹو تو گناہ ہے, تو مہندی سے لکھوا کر اس کو جو پورا کر لیتے ہیں. شوق اپنا چلی گئی ہے, وہ شوق چلے گئے ہیں. کسی کو نام لکھوا کے تصویر بھیجنا, ایسے عاشقوں والی حرکتیں, اوئے ہوئے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک لڑکا ایک ہی نام لکھواتا ہے یا ایک لڑکا نہیں, وہ نا اپنے جسمانی اعضاء کو نا وہ چینج کر کے نا اس کے بعد وہ لکھوا لیتے ہوتے ہیں, کبھی یہاں پہ لکھوا لیا, کبھی یہاں پہ لکھوا لیا, لیکن نام ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایسا بھی ویسے کو تو امپریس کرنا ہوتا ہے, ایسا بھی ابھی انہیں کو آزما کر دیکھ لیں گے ہم لوگ. سب کو پکچر جاتی ہے پھر کہ دیکھو تمہارے لیے لگوانا ہے. ہوتے ہیں ایسے لوگ. یہ کیا ہوگا, آپ نے کیا ہوگا؟ نہیں میں نے کیا نہیں, ایسے ہوتا ہے. میں نے ایک ہی نام لکھوایا اور ایک ہی نام لکھواؤں گا. لے جی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, میں نے گھر بھی جانا ہے. نہیں ویسے ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے مطلب ریموو کروا کے اب یہ نام چینج کرنا ہے, اس طرح سے بھی آتے ہوں گے. اچھا مہندی کو کوئی ابھی کسٹمر ایسا کوئی بھی نہیں لے جی, یہ ٹھیک ہے, ورنہ ظاہر ہے ایک جب ایک ادھر لکھوا لیا, کوئی رائٹ سائڈ پہ کوئی لیفٹ سائڈ پہ, تو وہ کام بن جاتا ہے. زیادہ تر لڑکے اکیلے آتے ہی نہیں ہیں, 7 لڑکیوں کو لے کر آتے ہیں مہندی لگوانے کے لیے, پھر ان کے سامنے آپ کو پتہ دکھانا پڑتا ہے ہم آپ کا نام لکھوا رہے ہیں. اچھا 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 اچھا, یہ دیکھیں یہ سارے ہمارا تو تعلق نہیں ایسے لڑکوں سے, ہوتے ہوں گے ایسے لڑکے جیسے کہہ رہی ہیں, لیکن ہمیں لیکن ہمارا مطلب مہندی اتارنے کا سب سے ایزی طریقہ کیا ہے؟ مہندی اتارنے, کپڑے وغیرہ دھو, برتن دھو, مہندی اتر جائے گی. ایسے کہتے ہیں بلیچ بھی کرنے سے نا مہندی اتر جاتی ہے. نہیں ان کا طریقہ زیادہ اچھا, برتن دھلا رہی ہیں. آپ نے ویسے سب سے ایزی طریقہ پوچھا تھا, انہوں نے سب سے مشکل میں دیکھ رہی تھی ایک پروڈکٹ آیا مہندی اتارنے کا, وہ پتہ نہیں مجھے نام نہیں دیا, تو میں دیکھ رہی تو وہ مہندی کے اوپر لگاتے مہندی فوراً اتر رہی ہے. مہندی وہ کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوگا, لیکن وہ اسکن کو بھی ڈیمیج ہی کرے گا. لیکن آج کل مہندی اتنی چل رہی ہے جتنے وہ مہندی والے چھاپے چل رہے ہیں. اور وہ سٹیکرز بھی چل رہے ہیں, لیکن مزہ تو یہی ہے نا, کوئی بیٹھ کے محنت سے لگائے, اور مہندی کی خوشبو کی تو بات ہے, اسی سے آپ کو فیل آتی ہے کہ عید ہے. اور پھر ساری رات, اچھا اوور دا نائٹ ایسا ہوتا ہے, بچپن میں ہم ساری رات مہندی کو لگا کے رکھتے تھے کہ کلر بہت گہرا ہے, ہاتھ کو ہلنے نہیں دینا, پڑ جاتے سوتے ہوئے نا, اکثر ایسا ہوتا ہے. تو آپ بھی لگا کے ساری رات رکھتی تھی؟ میں پہلے کرتی تھی, اب نہیں, اب شوٹ کی وجہ سے تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں, لیکن پہلے بہت شوق تھا, پاؤں پہ بھی ہاتھوں پہ بھی, کزن کو دکھانا ہوتا تھا نا کہ وہی لگائی ہے یہ وغیرہ, بٹ اس کے بعد نہیں. اب نہیں, اب شوٹس وغیرہ کو کرنا ہوتا ہے کی وجہ سے اوائڈ کرتی ہوں. اب اوائڈ کرتی ہیں. تو آپ نرگس آپ بتائیے, آپ کا مہندی پورا مطلب ایسے ہی پورے دونوں ہاتھ بھر کے؟ نہیں, مجھے پرسنلی آئی لائک دا ویری سمپل اینڈ ایلیگنٹ مہندی. جیسے انہوں نے بولا کہ راؤنڈ کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈیشنل چل رہا ہے وہ راؤنڈ میں ایک ٹکی اور اس کے ارد گرد کو خوبصورت سا پیارا سا ڈیزائن ہو, دیٹس اٹ. وہ زیادہ مجھے زیادہ ہیوی نہیں تھا. ایسی مہندی لگانا تو ویسے ہی بڑا آسان ہے, آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں. ٹکی تو پیسے نہ بچائیں آپ, پیسے نہ بچائیں آپ. پراپر راؤنڈ کرنا بھی دا مین تھنگ, اور وہ اکثر وہ نہیں بھی صحیح لگتی, وہ اس میں بڑا وہ ہوتا ہے کہ اس کو دکھ بھی بہت ہوتا ہے, کیونکہ ایک بار جب لگ گئی پھر خراب ہو گئی, کلر کا مسئلہ آتا ہے. تو یہ بڑے ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے مہندی لگوانے کے لیے. میں کرکٹ کہنے لگی, جب چھوٹے ہوتے تھے تو بابا سے کہنا مہندی لگا دیں, بابا نے ایسے پکڑ کے ایسے بیٹا لگ گئی ہے, اور بڑی دفعہ لگوائی اپنے بابا جان سے. ویری نائس, یہ تو بڑی بڑا مزہ آتا ہے. یہ تو یاد ہے نا. لگانی آتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں لگانی آتی. آسان سا تو کام ہے بس مہندی کو اس طرح. جی جی جی, وہ جب بھی میں نے وہ ٹکی بنائی ہمیشہ میری نا گول نہیں بنی, اس کو کمپس رکھ کے پہلے بول مزاق بناتی ہے میری بہنیں. نہیں, اس کا ایزی حل ہے, کمپس رکھ کے پہلے بال پوائنٹ سے آپ پورا اس کا لائن بنائیں, پھر اسی کو فل کر دیں. وہ تو میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, لیکن جب جتنی دفعہ بھی ٹرائی کی نا وہ ہمیشہ غلط بنی ہے, ہمیشہ غلط. یہ ویسے بھی یہ بھی ہے, دیکھیں سارے اپنے نا ٹوٹکے بتا رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے, آپ کو مہندی کس قسم کی؟ عربک ہوتی تھی مہندی, پھر ایک باریک ہوتی تھی. مجھے صرف میں نا یہ فنگرز پہ لگواتی ہوں بس, کیونکہ جیسے ہی وہ بعد میں تھوڑی تھوڑی ریموو ہوتی ہے نا تو ہاتھ اتنے خراب لگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس لیے میں بچپن سے میری عادت ہے صرف اتنی فنگرز کے اوپر بس. اس کے علاوہ میں یہ میرا سب کو پتا ہے کہ یہ اتنی لگوائے گی, اس سے زیادہ نہیں لگوائے گی. دونوں سائڈز پہ یہاں سے ایک ہی, یہ پیچھے بس فنگرز پہ ہی بس. یہ بھی بات ٹھیک ہے, یہ بھی بات. اچھا لڑکیوں سے میں نام لکھوانے والا معاملہ نہیں پوچھوں گی, نام لڑکیوں سے نہیں پوچھنا. اچھا جیسے لڑکیوں سے عمر کے بارے میں نہیں پوچھنا کام کرتی بھی نہیں ہے. ہاں لڑکیوں سے جیسے نہیں, جیسے لڑکیوں سے نو جیسے لڑکیوں سے عمر کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا. یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ پوچھ لیں, آج کل کوئی لڑکی نہیں چھپاتی. نہیں بالکل نہیں پوچھنا, یہ ایک کوشچن پوچھنے کے قابل ہے ہی نہیں کسی کی. اور لڑکوں سے کچھ بھی پوچھیں کہ کس کے نام آپ لکھواتے رہے ہو, کچھ قابل ہے. مورلی لڑکے کی انکم اور لڑکی کی ایج جو یونیورسل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں, اس وجہ
से, आप समझे। लेकिन आपको पता है ना इनकम के बारे में भी पूछा जाता है, बरमला पूछा जाता है, तो ये इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए यार, एक अपनी जाती। वैसे ईद की तैयारियां सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन अपने इर्द गिर्द वो लोग जो कि जिनको ईद सेलिब्रेट करने के लिए ना उनके पास पैसे हैं, ना वो अपने बच्चों को नए कपड़े दिला सकते हैं, उनका ख्याल रखें। रमज़ान हमें दर्स ये देता है, और फितराना ज़रूर अदा करें, ज़कात ज़रूर अदा करें। आपसे जिस हद तक कोशिश हो सकती है अपने इर्द गिर्द आंखें बंद ना करें। अगर आप अपने बच्चों को नए कपड़े दिला रहे हैं तो उनको भी। जिया, लास्टली एनी मैसेज जो आप अपने व्यूअर्स को, आपके चाहने वालों को देना चाहेंगी? लोगों को देना चाहूँगी कि जो लोग इस फील्ड को बातें करते हैं, लाइक हर फील्ड अच्छी बुरी इंसान खुद ही बनाता है, इंसान पे डिपेंड करता है वो किस तरह उस फील्ड को लेके चलता है। मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, और वही मैटर करता है कि वो आपके साथ है तो आप कोई भी जंग लड़ सकते हैं। हाँ, कोई भी जंग लड़ सकते हैं। लोगों की बात को लेट गो करो, लोग वही काम से रोकते हैं जो वो खुद कर रहे होता है, तो ऐसे लोगों को माइनस कर दिया। बिल्कुल लोगों की बातों का बुरा नहीं मनाओ। और क्योंकि फिर मैं जब देखती हूँ ना उनको, और मैं हंस रही होती हूँ कि भाई यही चीजों से हमें रोका जा रहा था। पहले अपने घर पे तो आप देख लें, पहले आप अपने लोगों को, अपने किसी की माँ बेटी बहन को बातें करना बहुत ईजी है। आप अपने आप को देख लें, अपने बच्चों को सुधार लें, हम खुद ही सुधर जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस मैसेज करना बहुत अच्छी बात है, ताकि अब हो सकता है आपकी बातों से कुछ लोगों को शर्म आ जाए। बहुत अच्छा मैसेज आपने आ जाए, बस आ जाएगी। हम भरपूर कोशिश करेंगे, मुहिम चलाएंगे हम। आप बताइए नरगिस, आप क्या कहना चाहेंगे? फिजा, मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए कंटिन्यू करना चाहूंगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जिस तरह अपने लिए करते हैं, बेशक अपने बजट को थोड़ा सा लिमिटेड कर लें, मिनिमाइज कर लें। लाइक मैंने सबसे पहले अपने टेलर्स, उनकी फैमिली को देखा, और स्टिल अभी तक मुझे अपना नहीं पता। बिल्कुल बाकी सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, मैंने पहले वो सोचा, क्योंकि हम तो जाहिर है पूरा साल ही करते हैं, कोई ना कोई इवेंट्स आते हैं, कोई हमारे फंक्शंस आते हैं, कोई शोज आ गए, तो हम तो पहन लेते हैं, अच्छे कपड़े बनाते भी हैं। मेरा तो लोगों के लिए बना बना के ड्रेसेस अपने दिल भर जाता है, अपने लिए दिल करता है बहुत सिंपल सा हो, ज्यादा हैवी ना हो। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको साथ लेके चलें, ताकि जब वो देखें आपके बच्चे पहन रहे हैं तो उनका दिल बुरा ना हो। ये चीज बहुत अच्छी बात है। आप बताइए उरूज। मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को रमज़ान में ही क्यों हम करते हैं, इसको पूरा साल हम कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, उनके कपड़े भी तो लोगों को चाहिए होते हैं, उसके लिए भी तो लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। और बच्चों के आजकल एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है, तो हर लिहाज से मंथली मैं कहती हूँ कि लोगों की, आप किसी ना किसी एक फैमिली में किसी एक मेंबर को अगर सपोर्ट कर सकते हैं, किसी एक बच्चे की एजुकेशन जो है ना वो अफोर्ड करें आप। बिल्कुल ठीक। और हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो लोग नहीं एजुकेशन अफोर्ड कर सकते, हमारी वजह से किसी इंसान की लाइफ बन जाएगी। और ये हमसे पूछा भी जाएगा कि आपके जिस तरह लोग मुश्किल में थे तो आपने उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया। मेरा यही मैसेज है, और मैं इसी पे ही फोकस करती हूँ हमेशा कि सबको, जितने भी लोग साहिब हैसियत हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि किसी एक फैमिली के एक मेंबर का आप जो है एजुकेशन का जो है वो आप खर्चा जो है वो उठा लो, ताकि किसी एक की ज़िंदगी बन जाए, और किसी एक की बन जाए, आपकी आखिरत बन जाएगी। बहुत खूबसूरत है। शबाना, आप क्या कहेंगी? मेरा भी यही पैगाम है कि ईद खुशियों का नाम है, ठीक है। और आप अपने हमसायों में देखें, अगर किसी के वहाँ उनकी जाके पहले सबसे पहले उनको ईद मुबारक कह के आए और आपस में खुशियाँ बांटें, और गुस्से गिले जितने भी हैं ईद के दिन सब कुछ ख़त्म करके सबको गले लगे। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा मैसेज है। और फिजा, आप देखिए सब ने जो मैसेज दिया है, अगर हम उसको समराइज़ करें तो हमें ये समझने की और इस एहसास की ज़रूरत है सबसे पहले कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो हाथ नहीं फैलाते। और ईद क्या है? खुशी मनाना, मगर इसके साथ साथ खुशी बांटना। तो जब तक हम बांटेंगे नहीं, तब तक असल जो खुशी है ना ईद की, वो हम महसूस भी नहीं कर सकते। और बांटने से कभी कम नहीं होता, बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का, कमज़ोर तबके का ख्याल रखें, फिर उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी इंशाल्लाह आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत आसानी होगी। इसी तरह बहुत ही खूबसूरत मैसेज और नोट के साथ, और हमारा जो अब पूरा माह रमज़ान आपके साथ एक रिश्ता एक बन गया था। पहले तो तमाम लोग जो कि हमें रोज़ देखते थे, हमारे लाइव व्यूवर्स जो थे, उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि कल अब चांद रात है, कल ईद हो जाएगी। और आपसे हमारा जो एक ताल्लुक़ बना है, और हमने जो भी बातें कही हैं पूरे रमज़ान, वो बड़े दिल से कही हैं, वो सब फिलबदी थी। और उसमें हमने कोशिश ये की है कि सही मायनों में एक जो इस्लाम की एक अच्छी पिक्चर है वो दिखा सकें
اور ہماری پوری ٹیم محنت کرتی رہی ہے روزے کی حالت میں, گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں یہ کیمرہ مینز, پھر پی سی آر میں کتنے لوگ, ہمارے پروڈیوسرز, کانٹینٹ رائٹر سب وہاں پر موجود ہیں, اور ہر کسی کی ایفرٹ ہے. یہ صرف ہم دو لوگ نہیں ہیں, ہم تو صرف وی آر دا پائلٹس, لیکن اس شپ میں بہت سے اور لوگ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن کے اینڈ پہ. ان کا شکریہ. ان کا نام بھی لینا چاہوں گا جو ہمارے گارڈز ہیں, ہمارے سویپرز ہیں, اور وہ لوگ جو کچن میں روز ہمیں افطاری بنا کے کھلاتے رہے ہیں, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم لائیو ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, جنہوں نے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا, اور وہ لوگ جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا.